انداز سے جہاں مسلم لیگ نون PP 64 کے زیر اہتمام عمر فاروق ڈار کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو یوتھ رہنما مسلم لیگ نون سعادت ریاض کے ڈیرے سے شروع ہو کر حافظ آباد روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر سردار طاہر محمود ان سے بات چیت کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہاں پر لیے چلتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت عالم چوک میں موجود ہوں، جہاں پہ چودھری ریاض بٹ کے ڈیرے پر PP 64 کے امیدوار مسلم لیگ نون کے عمر فاروق ڈار صاحب کے استقبال کے لیے ساجد حسین، چودھری ساجد ریاض بٹ اور علی ریاض بٹ نے ایک عظیم و شان ریلی کا انعقاد کیا۔ تو میرے ساتھ موجود ہے تو افراد ان سے بات کروں گا۔ ڈار صاحب، آج کا یہ جو استقبال ہے اس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے ابھی تو مہم شروع ہوئی ہے، تو کیا اس ساجد صاحب کی کوشش، علی کی کوشش کو کیا کہیں؟ میں سب سے پہلے تو تمام دوستوں بھائیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم سے یہاں تشریف لے کے آئے اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں چودھری ریاض بٹ صاحب مرحوم جو ہے ہمارے بزرگ ہیں، یہ ماشاءاللہ ہم سب ان کے بچوں کی طرح ہیں، اور آج ہی نہیں، یہ ہمارا گجرانوالہ شہر جو ہے بٹ برادران کو جانتا ہے، صفدر کالونی کے ببر شیروں کو جانتا ہے، اور جتنی محبت مجھے ساجد ریاض بٹ صاحب اور ان کے گروپ، ان کی فیملی نے دی ہے، میں ہمیشہ ان کا مقروض رہوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کر، جیسا کہ بٹ کالونی سے میرے بھائیوں نے، بٹ برادران نے، ڈوگر بھائیوں نے مجھے عزت دی ہے، میں انشاءاللہ ان کا مقروض رہوں گا، اور PP 64 کو ہم تمام دوستوں کے ساتھ مل کے ایک مثالی گجرانوالہ کا آئیڈیل حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ تبارک اللہ۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شیر کا مقابلہ شیر سے ہے، آپ کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ نون کے ہیں، اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہمیں اپنی کارکردگی پہ پورا اعتماد ہے۔ الیکشن ہم شیر کے نشان پہ لڑیں گے بھی، اور اللہ کے حکم سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ جیت کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل آپ کا فیصلہ ہونا ہے اور بورڈ کی طرف سے آپ کا انٹرویو بھی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک ریہرسل ہے، اپنی قیادت کا پیغام ہے۔ دیکھیں، جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے وہ ہمیشہ ریہرسل میں ہی رہتا ہے۔ میں سٹی یوتھ کوآرڈینیٹر ہوں، پچھلے 2 سال سے ہم نے اپنی یوتھ کو اٹھایا ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان جیسے دوستوں کا گروپ مجھے پورے گجرانوالہ میں یہاں ہی ملا ہے، اور ان مسلم لیگی ببر شیروں کے ساتھ ہم اپنے حلقے کو بھی مثالی بنائیں گے، اور ٹکٹ بھی انشاءاللہ قائدین اللہ کے حکم سے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اللہ کے حکم سے ہمیں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چینج کا دور ہے، یہ ترقی کا دور ہے، اور آپ سب بھائی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کر کے دوستوں سے مل کے اہل گجرانوالہ کو دکھائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جی بالکل، جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس وقت میرے ساتھ ساجد ریاض بٹ صاحب اور ان کی ٹیم میرے ساتھ موجود ہے، اور عمر فاروق ڈار صاحب بھی موجود ہیں جو امیدوار ہیں PP 64 کے۔ ساجد ریاض بٹ نے آج ایک خوبصورت ریلی نکالی اپنے ڈیرے سے، اور جلسہ گاہ جو حافظ آباد روڈ کے اوپر ایک نجی میرج ہال کے اندر منعقد ہوا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ساجد صاحب، آج کا یہ شو تھا، اس کے حوالے سے ریلی کا کرنے کا کیا مقاصد تھے آپ کے؟ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے قائدین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ PP 64 کی ایک ہی آواز ہے، وہ عمر فاروق ڈار ہے، اور الحمدللہ آج PP 64 نے یہ ثابت کیا ہے کہ PP 64 کا حق جو ہے وہ عمر فاروق ڈار صاحب کا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا اور اپنا ثابت کیا کہ عمر فاروق ڈار صاحب کو کتنے زیادہ PP 64 کی عوام چاہتی ہے، وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس چیز کو انعقاد کیا۔ آپ ایک سیاسی گھرانہ ہے، آپ کے والد کا پورے شہر میں ایک بھرپور نام تھا آپ کے گھرانے کا، آپ نوجوان ہیں، مسلم لیگ نون کو نوجوانوں کی پارٹی نہیں سمجھا جاتا تھا، آج آپ نے یہ ثابت کیا کہ نوجوان کا قافلہ نواز شریف کے ساتھ، اور گجرانوالہ خاص کر نوجوان آپ کے امیدوار بھی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ نوجوان کافی کھڑے ہیں، یہ
जमात जो है मुस्लिम लीग नून की, ये यूथ पे डिपेंड करती है। यूथ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं दूसरी जमातों के साथ है, वो गलत बयानी है। ये एक ही जमात है मुस्लिम लीग नून, हम इंशाल्लाह उसके साथ है, यूथ उसी के साथ है। सही। आप अपने कायद की पाकिस्तान आने के बाद जो कल बरी हुई, तमाम केसों से बरी हुई, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये उनके साथ जो इंसाफ हो रहा है, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बरी हुए हैं। और इंशाल्लाह जैसे 2017 में मुल्क का इख्तिताम किया गया था, मुल्क में एक तरक्की का, इंशाल्लाह वहीं से वो दौर दोबारा 2024 में शुरू होगा जब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनेंगे इंशाल्लाह। इतना कामयाब आपकी कॉल पे आज इतना खूबसूरत जलसा करने पे आप क्या कहेंगे अपने इलाके और पूरे यूसी को या पीपी चोंट की आवाम को? मैं अपने तमाम साथियों दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकता हूं, और बिलखसूस अपने भाई उमर फारूक डार साहब का, जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस भी इतना कीमती टाइम दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम किया। उमर भाई, आप बताइएगा कि आज का ये शो साजिद भाई की काविश कैसे लगी आपको, और यहाँ का प्यार आपको हमेशा कहा था कि आपको याद रहेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने हल्का PP 64 का तमाम मुस्लिम लीगी बब्बर शेरों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी इज़्ज़त रखी और अपने इस कीमती वक्त से साजिद रियाज बाट साहब के डेरे से मुझे वो जलसा गाह लेके गए। और अब ख़ास तौर पर मैं आप दोस्तों को एक बताना चाहता हूँ, एक सिंपल और सीधी बात है। देखें, एज ए सिटी यूथ कोऑर्डिनेटर जो हम गुजरांवाला में पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जमात को, आपने अभी कहा कि नौजवानों की जमात मुस्लिम लीग नहीं थी, आप यकीन करें तासुर था, लेकिन ये तासुर अब जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ फ्यूचर की लीडरशिप आ चुकी है, और उन्होंने चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने हम जैसे वर्करों को, उन्होंने जो एक भरपूर 4 साल के काले दौर में उन्होंने ज़हमत की सियासत की है, ना डर सियासत की है। उन्होंने बताया कि ये मियाँ नवाज शरीफ की बेटी ही कर सकती है, और साबित भी किया। ये खाली बातें, ये डायलॉग नहीं है, अमली तौर पे करके दिखाया है। आने वाली जो हमारी वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ। आपका जो हल्का है, इसमें जो पिछली दफ़ा कागजात नामजदगी की जो डेट आई, मोहतरमा मरियम साहिबा का इस यहाँ पे कागजात नामजदगी हुआ, आप उस वक्त कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आए थे, इस हवाले से क्या? देखें, सबसे पहले तो पार्टी हमें एक नज़म सिखाती है। हमारा ख़ानदान, हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे कारोबार, इवन के दुनिया का हर काम एक नज़म और कानून के साथ, कायदे के साथ होता है। तो वो पार्टी के फैसले हैं। हमारी पार्टी जिस तरह भी, देखें, हम पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं, हमें इस बात पे मान है, हम दोस्तों भाइयों को जोड़ रहे हैं, और इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने ये डेरा, मैं समझता हूँ साजिद रियाज बाट साहब का डेरा नहीं, अल्लाह की कसम ये मुझे ऐसा लगा ये मेरा अपना डेरा है। मैं आपको कुछ काविशें, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ साजिद रियाज बाट साहब के हवाले से। हमने जब देखें PP 64 में हम आए हैं, तो यहाँ के जो मजबूत तरीन मुस्लिम लीगी धड़े थे, हमने उनसे मिलना, मुलाकातें, जो हमारी बड़ों की रवादारी और जान पहचान तो अहले गुजरांवाला से हम सब की है, लेकिन जब ज़ाती तौर पे आके मैंने इस डेरा पे आया, मैं समझता हूँ ये खाली ये रवायती डेरा नहीं है, ये एक फूलों का ऐसा गुलदस्ता है PP 64 में, जो हर आने वाले के लिए मोहब्बतें बेलोस निछावर करता है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साजिद रियाज बाट साहब ने और इनके भाइयों ने मुझे किस तरह इंट्रोड्यूस किया है। आप यकीन करें, इन्होंने आली शान जो है कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, सफदर कॉलोनी में भी हम गए हैं, हमने माशाल्लाह इस डेरा में अजीम शान मीटिंग्स की हैं। फिर हमारी PP 64 में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मेन मुस्लिम लीगी धड़ा नहीं था जहाँ पे ये मेरा भाई मुझे लेके ना गया हो। इंशाअल्लाह ताला टिकट भी हमारी है, पार्टी भी हमारी है, ये डेरा भी हमारा है। कल हम लाहौर जा रहे हैं, साजिद साहब टिकट लेके हम कल फिर इसी तरह डिस्कस करेंगे अपने हल्के PP 64 में, और मिल कर चेंज लेके आएंगे अल्लाह के हुक्म से। PP 64 को गुजरांवाला का आइडियल हल्का बनाया। आप अपने कायद की जो कल बरियत तो तमाम मुकदमात में से तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से जो इंसाफ मिल रहा है? देखें, आप हमारे कायद को तो मुबारकबाद है,
وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے قائد کو اصل مبارکباد تو ہم لوگوں کو ہے, عوام کو ہے, پاکستان کے ان غریبوں کو ہے. میں سمجھتا ہوں کیا بچنا تھا پاکستان میں بھائی, جب اتنے طاقتور ملک جو ہیں ان کی معیشت تباہ ہوئی ہے, وہ ملک تباہ ہو گئے ہیں. یہ ملک تو شیطانی ٹولے نے تباہ کر دیا تھا. اس کا جو ایجنڈا تھا, لوگ جماعتوں میں رہتے ہیں, لوگ جماعتوں سے باہر بھی آتے ہیں, لوگ پی ٹی آئی میں گئے ہیں. ہمارے دوست اور بھائی تھے جو پی ٹی آئی میں گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے میرے بھائی ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں بھی جو لوگ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن یار خدا کی قسم اس طرح پاکستان سے انتقام لیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. ایز اے پولیٹیکل ورکر تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا اسٹوڈنٹ نے. آپ کو دیکھیں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا چینج کے لیے, لیکن یار وہ چینج کے نام پہ دھوکا تھا. 10 سال کے پی کے کو اس نے نشیوں کا صوبہ بنا دیا ہے, اور ایک خود وہ نشئی ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ لفظ جو ہیں یہ اچھے لفظ نہیں ہیں, لیکن ہم کیا کریں, جب ایک نشئی ہے تو اسے ہم نشئی کہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں اگر اس نے 10 سال میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں, کوئی ایک کے پی کے میں کام کیا ہے, کوئی منصوبہ بنایا ہے, کوئی ایسا عملی کام کیا, جیسے میں سمجھتا ہوں اب چوری پرویز لائی ہے بھائی. وہ دیکھیں کاف لیگ میں رہے ہیں, جو بھی ان کی پارٹی ہسٹری ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم ریسکیو 112 کی بات کریں بھائی, جب تک پاکستان رہے گا 112 رہے گی تو وہ انہی کے نام رکھی جائے گی. جس بندے نے جو اچھا کام کیا ہے اس کی یہ اپریشیٹ ہوتا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک دھوکہ تھا. شیطان خان اور اس کا شیطانی ٹولہ, یہ وہ شیطانی ٹولہ ہے جو ان کا ابھی یہ اپنے انجام میں ہے. اور میاں نواز شریف جس کے پیچھے یہ بھرپور شیطانیت کے ساتھ دجالی قوتوں کے ساتھ لگے پڑے ہوئے تھے, آپ وہ دیکھیں وہ کس سمت جا رہے ہیں, اور یہ شیطانی ٹولہ کس سمت جا رہا ہے. کیونکہ یہ پاکستان روز قیامت تک انشاءاللہ تعالی شاد اور آباد رہے گا. یہ مقدس لوگوں کی مقدس سرزمین ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے حکم سے جب تک یہ گجرانوالہ اور پاکستان کی غیرت مند نوجوان موجود ہیں, یہ شیطانی ٹولوں کا مقابلہ بھی کرتے رہیں گے اور پاکستان ترقی کے ساتھ. آخر پہ جو گلدستہ آج سجا ہے, مکمل چیئرمین ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ تھے مختلف یوسیوں کے, اور اتنا کامیاب پی پی 64 کی سطح پہ جلسے کرنے پر کیا کہیں گے تمام دوستوں کو؟ دیکھیں یہ گجرانوالہ کا پیورٹی ہے, یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں. یا میں آپ سے کھڑا ہوں, یہ میرے بڑے ہی پیارے قیمتی بھائی کھڑے ہوئے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور یہ کدھر پر یہ ڈیرا ہو یا ہمارے یہ چوری مرتضیٰ ماں صاحب ہیں, حاجی اقبال صاحب ہیں, خالد واہ صاحب ہیں, علی ہیں, اور یاسر بھائی ہیں, رانا صاحب ہیں, خدا کی قسم یہ غریبوں کو آباد کرنے والے ڈیرے ہیں. ظالموں کے ڈیرے سدا آباد نہیں رہتے. یہ گجرانوالہ شہر جو ہے نا ہم لوگوں کی مٹھی میں ہے. ہم اس شہر کے بیٹے ہیں, ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں. ہمیں پتہ ہے کبھی بھی کوئی ظالم آباد نہیں رہا. یہ بھائیوں کے ساتھ ڈیرے بھی آباد رہیں گے, اور ان ڈیروں پہ غریبوں کی امداد بھی ہوتی رہے گی. یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے غریب کی دعا لینی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ سردار طاہر محمود ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.